الحمد لله الذي عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله البشير والنذير صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كيف أنتم إذ طغى نساؤكم وفسق شبانكم وتركتم جهادكم؟ قالوا: أو إن ذلك كائن يا رسول الله؟ قال: والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه يا رسول الله؟ قال: كيف أنتم إذ رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا؟ قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه يا رسول الله؟ قال: كيف أنتم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه يا رسول الله؟ قال: يقول الله تعالى: بي حلفت لأتيحن لهم فتنة يصير الحليم فيها حيران. وقال علي رضي الله تعالى عنه: من أراد عزا بلا عشيرة وغنى بلا مال وهيبة بلا سلطان ووجاهة بلا إخوان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله أو كما قال. میرے محترم بھائیو اور دوستو، دنیا میں جس چیز کو جو وجود ملا وہ اللہ کے چاہنے سے ملا، جس چیز کو بقا ملی تو اللہ کے چاہنے سے ملی، کسی چیز کو شکل ملی تو اللہ کی چاہت سے ملی، کسی میں نفع ہے تو اللہ کی چاہت، کسی میں نقصان ہے تو اللہ کی چاہت۔ زمین بچھ گئی کوئی اپنی طاقت سے نہیں، والارض فرشناها فنعم الماہدون، پہاڑ اس پہ لگا دیے گئے تو ان کا ذاتی ارادہ نہیں، والجبال ارساها، پہاڑ بنے تو اللہ کی چاہت سے، زمین فرش بنی تو اللہ کی چاہت سے، آسمان کی چھت بلند ہوئی تو اللہ کی چاہت سے، والسماء رفعها ووضع المیزان، آسمان بلند ہوئے تو اللہ کی چاہت سے، ستارے جگمگائے تو اللہ کے ارادے اور چاہت سے، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اس میں سورج چاند نے گردش شروع کی، گشت شروع کیا تو اللہ کی چاہت سے، الشمس والقمر دائبین، چاند اور سورج اپنے اپنے مدار پر چلے تو اللہ کے ارادے سے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ان میں آپس میں ٹکراؤ نہیں، نہ دن کا رات سے، نہ سورج کا چاند سے، تو وہ بھی اللہ کے ارادے سے۔
للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. یہ میٹھے پانی کے چشمے ہیں تو خود نہیں بنے. هذا عذب فرات سائغ شرابه. یہ ہے میٹھا مزیدار پانی. کڑوے کھارے پانی کے سمندر اور چشمے اور زمین کی رگیں بن گئیں تو کوئی ذاتی ارادے سے نہیں بلکہ هذا ملح اجاج. یہ ہے کڑوا پانی. دونوں اللہ کے ارادے اور فیصلے سے. ایک پر تجلی ڈالی میٹھا بنا دیا, ایک پہ ارادہ فرمایا کڑوا بنا دیا. زمین پہ ارادہ فرمایا فرش بچھا دیا, آسمان پہ ارادہ فرمایا اسے بلند کر کے چھت بنا دیا. کائنات کا ارادہ فرمایا تو اسے مشرق مغرب شمال جنوب میں تقسیم فرما دیا. چھوٹے چھوٹے مخلوق کو ہوا میں اڑانے کا ارادہ فرمایا تو اولم یرو الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن. کبھی غور تو کیا کرو, تمہارے اوپر پرندے نہیں گزرتے, کبھی ان کو آتا جاتا تو دیکھا کرو. پھر پوچھا کرو انہیں کون ہے جو ان کو ہوا میں کھڑا کر دیتا ہے, کون ہے جو ان کو گھونسلوں سے نکل کر جنگلوں سے نکل کر شہروں کی راہ بتاتا ہے, پھر شہروں سے شام کو اڑتے ہوئے دوبارہ گھنے جنگل میں اپنے گھونسلے تک پہنچاتا ہے. وہ کون ہے جو چڑیا کو راہ بتائی جس نے, بلبل کو ترنم دیا جس نے, اور کوے کو بدنما شکل دے کر بھدی آواز دی جس نے. کون ہے جس نے مور کو ایسے رنگ دیے پھر اسے ناز و نخرہ سکھایا, پھر ناچ سکھایا. کون ہے جس نے سانپ کے کیڑے میں زہر بھر کے اس کو بل کھانا سکھایا. وہ کون ہے جس نے عقاب کو جھپٹنا سکھایا اور چوہے کو چھپنا سکھایا. وہ کون ہے جس نے شیر میں خون خاری رکھ دی اور بکری میں تواضع اور عاجزی رکھ دی. وہ کون ذات ہے جو تھنوں میں دودھ لے آتا ہے اور ہڈیوں پہ گوشت لے آتا ہے, آنکھوں میں شعائیں برقی لگا کر اور بلب جلا کر قمقمیں جلا کر دیکھنے کے نظام بناتا ہے. کون ہے جو آپ کو میری آواز سنوا رہا ہے, میرے تخیلات کو الفاظ میں کون ڈھال رہا ہے, میرے الفاظ کو آواز میں کون بدل رہا ہے, میری آواز کو ہوا کے کندھوں پہ کس نے سوار کرایا, اسے آپ کے کانوں تک کس نے پہنچایا اور آپ کے کانوں پر سے ٹکرا کر آواز کو برقی رو میں کس نے بدلا. پھر وہ برقی رو میری بات کا صحیح پیغام بن کر آپ کے دماغ سے ٹکرا کر آپ کے رگو پے میں سرایت کر رہی ہے. یہ کون ہے اور وہ کہاں ہے؟ یہ اللہ ہے. بحر و بر کا مالک ہے اور زمین آسمان جس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. زمین کو آسمان سے کہا جھک جاؤ, اتینا طائعین. اللہ ہم تو پہلے ہی جھکے پڑے. یتنزل الامر بینہن, زمین سے لے کر آسمان تک, آسمانوں سے لے کر عرش تک اس اکیلے کا حکم چلتا ہے, اس اکیلے کی بادشاہی ہے, اس تنہا کا راج ہے. تو جہاں میرے بھائیوں لوہا زمین میں چھپا سخت بنا اللہ کی چاہت سے, سونا قیمتی بنا اللہ کی چاہت سے, زمین میں معدنیات پھیل گئے. کیا ہے اللہ تبارک و تعالی وقدرنا فیہا اقواتہا فی 4 ایام سواء للسائلین. زمین کو اللہ تعالیٰ نے بھر دیا معدنیات سے, غلے اگانے کی طاقت سے. پانی کو بہا دیا, فصالت اودیۃ بقدرہا فاحتمل السیل زبدا رابیا. پانی بہ رہا اپنی طاقت سے نہیں اللہ کے ارادے سے. پرندے معلق اڑ رہے اپنی طاقت سے نہیں اللہ کی چاہت سے. سرب فلک چوٹیوں پہ برف کی سفید چادر لپٹی ہوئی ہے, ذاتی طاقت سے نہیں اللہ کی چاہت سے. پہاڑوں کے اوپر خوبصورت اللہ تعالیٰ نے خوبصورت پودے اگا دیے, سر سب بنا کر ان کو سبز چادر پہنا دی. تو اللہ پاک کی چاہت سے اللہ تعالیٰ ہرن کے ناپے میں مشک پیدا کر دیا تو اپنی چاہت سے, اور صدف کے منہ میں موتی پیدا کر دیا تو اپنی چاہت سے, سانپ کے منہ میں زہر بھرا تو اپنے ارادے سے, مجھے اس شکل میں وجود بخشا تو اپنے ارادے سے, آپ کو یہ شکلیں دی کو آپ کی چاہت سے. میں آج تک اس وجود میں موجود ہوں اپنی ذاتی طاقت سے نہیں اللہ کی چاہت سے. آپ اپنی اس شکل میں موجود ہیں, عورتیں اپنی شکل میں موجود ہیں اپنی ذات ارادے سے نہیں اللہ پاک کی چاہت سے. ہیرے کو چمک ملی تو اللہ کے ارادے سے, موتی کو قیمت ملی تو اللہ کے ارادے سے, زہر میں موت کا پیغام رکھا تو اللہ نے اپنی چاہت سے.
یہ پھل میں مٹھاس آئی تو اللہ پاک کی چاہت سے، آبشاروں سے پانی گرا تو اللہ کے ارادے اور چاہت سے، اس نے ندی اور نالوں کا روپ اختیار کیا تو اللہ کی ذاتی ارادے اور اللہ کی ذاتی چاہت سے، وہ دریاؤں میں بہتا ہوا سمندروں کو چلا تو اللہ کی چاہت اور ارادے سے، مگر مچھ کو خون خاری دی تو اللہ نے اپنے ارادے سے، اسے جبڑے دیے خوفناک تو اپنے ارادے سے، ویل مچھلی کو سمندر کا اتنا بڑا جانور بنایا تو اپنے ارادے سے، چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو پیدا کیا، رنگ روپ بھرا تو اپنے ارادے سے، کیکڑے کو ٹانگیں عطا فرمائی تو اپنی ارادے اور اپنی چاہت سے، سہ کانٹے دار جانور کو بدصورت شکل دی تو اپنے ارادے سے، کوئل کو لمبی کوک دی اور خوبصورت نغمہ دیا تو اپنی چاہت اور اپنے ارادے سے، پھلوں کو لٹکایا تو اپنے ارادے سے، گچھوں میں بدلا تو اپنی چاہت سے، رس بھرا تو اپنے ارادے سے، چھلکا چڑھایا تو اپنے ارادے سے، مٹھاس بھری تو اپنے ارادے سے، کڑواہٹ بھری تو اپنے ارادے سے، ترشاوا بنایا تو اپنی چاہت سے، ایک ایک کا نام لکھا تو اپنے ارادے سے، او کہاں جا کے پیدا ہوا ناریل بنگلہ دیش کا، وہاں سے جہاز پہ اس کو رکھوایا، کراچی اتروایا، کراچی سے گجران والے پہنچوایا، وہاں 5 آدمیوں کا اس پہ نام لکھا ہوا تھا، وہ بنگلہ دیش سے فرشتہ اس کے ساتھ ساتھ چلا، اسے کراچی میں کسی کو اٹھانے نہیں دیا، اسے گجران والا میں کسی کو خرید نہیں دیا، انتظار میں ہے کہ وہ آئیں گے تو ان کو کھلایا جائے گا۔ اچھا بھلا سیب آدمی اٹھاتا ہے، دیکھ داکھ کے بجائے اپنے تھیلے میں ڈالنے کے پھر واپس کر دیتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ نے خود واپس کیا؟ ایک فرشتہ کھڑا ہے، پیچھے ہٹ، تیرا نام ہی نہیں اس پر، رکھ دے اس کو، اس کا کھانے والا بھی آئے گا، تو نہیں ہے۔ وہ گندا سیب اٹھا کے اپنی ٹوکری میں ڈال رہا، اچھا سیب واپس کر رہا، وہ گلا ہوا کیلا اپنی ٹوکری میں ڈال رہا، صاف ستھرا کیلا وہ واپس کر رہا۔ یہ اوپر رب ہے، ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون۔ یہ وہ رب ہے جو تمہیں دعوت دیتا ہے، لوگو جب سب کچھ اللہ کا ہے، تم بھی اللہ کے ہو، زمین بھی اللہ کی ہے، آسمان بھی اللہ کا ہے، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، آبی مخلوق اللہ کی ہے، ناری بھی اللہ کے، خاکی بھی اللہ کے، نوری بھی اللہ کے، بلندیاں اللہ نے بنائی، پستیاں اللہ نے بچھائیں، جب سب کا سب ایک اللہ کا ہے، اس کے ارادے سے بنا، کچھ نہ تھا سب کچھ بنایا، قطرہ نہ تھا سمندر بنائے، پتھر نہ تھا پہاڑ بنائے، پتا نہ تھا جنگل بنائے، اور ایک نطفہ نہ تھا انسان بنائے، ایک دانہ تھا اور غلے بنائے، پھل کا ایک ذرہ تھا اور پھلوں کی بے بہا قسمیں بنائی، ایک پنکھڑی نہ تھی لاکھوں قسم کے پھول بنائے، خوشبو کی کہیں مہک نہ تھی اور ہزاروں قسم کی خوشبوئیں بنا دی، آواز کا وجود نہ تھا اور لاکھوں کروڑوں قسم کی آوازیں بنا دی، جتنے انسان اتنی آوازیں، جتنے انسان اتنے لہجے، جتنے انسان اتنی چال، جتنے انسان اتنے انداز، جتنے انسانوں کے انگلیاں اتنے انگلیوں کے پورے، ان انگلیوں کے پوروں پر بنا ہوئے لکیروں کے نقشے سب کے جدا جدا بنا کر اپنی طاقت کا سکہ جمایا ہے۔ کوئی یہ سب کچھ کر کے دکھا دے؟ بھائیو اللہ کو مان لو اور اللہ کی بھی مان لو۔ مصیبت یہ ہے ہم نے اللہ کو تو مانا ہوا ہے، اللہ کی مانتے نہیں۔ اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو، مانا ہوا وہی ہے جو اس کی مانتا ہو۔ جو اللہ کا وجود مانے پھر اس کی بات نہ مانے، یہ تو مذاق ہو گیا، یہ تو مذاق ہو گیا۔ بے شک یہ خالی لفظ بھی ایک دن رنگ لائے گا اور اسے ہمیشہ کی دوزخ میں نہیں چھوڑے گا، ایک دن نکالے گا۔ لیکن میرے بھائیو، ایمان وہ ہے جو انسان کو اللہ پہ فدا کر دے، اللہ پہ قربان کرنا سکھا دے، وہ اللہ کے لیے جیے، اللہ کے لیے مرے، اللہ کے لیے اس کی زندگی ہو، اس کا اٹھنا اور بیٹھنا، اس کا چلنا اور پھرنا، اس کے حرکت و سکون، اس کے پیچھے اللہ ہو، اس کی طلب اللہ ہو، اس کا مطلوب اللہ ہو، اس کا مسجود اللہ ہو، اس کا معبود اللہ ہو، وہ خوشنودی اللہ کی چاہتا ہو، وہ رضا اللہ کی چاہتا ہو، وہ سارے عالم سے بیگانہ ہو جائے، انسانوں کی آہ اور واہ سے بے نیاز ہو جائے، سیم و زر سے بے نیاز ہو جائے، روپے کی کھنک سے بے نیاز ہو جائے، شکلوں صورتوں مورتوں سے بے نیاز ہو جائے، سر ساز سے بے نیاز ہو جائے، وادیوں مرغزاروں سے بے نیاز ہو جائے، وہ کہے جو امام غزالی نے کہا تھا، 4 برس صدر مدرس مدرسہ نظامیہ، 400-500 ہجری کی بات ہے، 500 ہجری کی بات ہے۔ مدرسہ نظامیہ ایک ایسا مدرسہ تھا جو سارے عالم کی یونیورسٹی تھا، اس کا صدر مدرس امیر المؤمنین بادشاہ وقت سے زیادہ عزت والا ہوتا تھا،
زیادہ عزت والا ہوتا تھا۔ بنو عباس خلفاء کے قانون میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، اگر صدر مدرس امیر المومنین کے دربار میں جائے گا تو امیر المومنین صدر مدرس کی عزت میں کھڑا ہوگا، اس کو بٹھائے گا، پھر خود بیٹھے گا۔ اگر امیر المومنین صدر مدرس کی مجلس میں جائے گا تو جہاں جگہ ملے گی بیٹھ جائے گا، اس کے لیے صدر مدرس نہیں اٹھے گا۔ امام غزالی 24 سال کی عمر میں اس مسند پر آ بیٹھے، 4 برس پڑھایا، ہر طرف آہ و واہ، ہر طرف شور و فغاں، ہر طرف شاگردوں کا سیل رواں، دل بے تاب و بے قرار تھا۔ ایک دن ٹھوکر ماری، چھوڑ چھاڑ کے نکل گئے۔ ابراہیم بن ادہم کی طرح انہوں نے بلخ کو ٹھوکر ماری، انہوں نے عزت کو ٹھوکر ماری۔ 10 برس پھرتے رہے، 10 برس صحراؤں میں، جنگلوں میں، شہروں میں، بستیوں میں، کریا کریا، کو بکو، نگر نگر وہ پھرے۔ ایک دن کسی نے پوچھا، ارے دیوانے، اتنی بڑی عزت کو چھوڑ کر تجھے کیا ملا؟ تو نے کیا پایا؟ تجھے کیا ملا؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، فی البدی ترکت ہوا لیلا وسعدا بمعزل وعدت الى مصحوب اول منزل فنادت بی الاشواق مہلا فهذه منازل من فهوى رویدک فانزلی۔ کہا میں تجھے بتاؤں مجھے کیا ملا؟ میں نے لیلا کا عشق چھوڑا، میں نے سعدا کا عشق چھوڑا، میں لیلا کی گلیاں بھول گیا، میں سعدا کی گلیاں بھول گیا۔ یعنی مجازی عشق، مجازی ظاہری عزتیں، ظاہری کر و فر اور ظاہری تم ترا، وہ میں سب بھول گیا اور میں اپنے پہلے محبوب کی طرف لوٹنے کے چکر میں پڑا۔ میں بھٹکتا رہا، میں پھرتا رہا، گرمی اور سردی کے تھپیڑے سہتا رہا، غربت کے پردیس کے وار اپنے جگر کے پار ہوتے دیکھتا رہا، رواں رواں زخموں سے داغدار ہوا، لیکن بھٹکتے بھٹکتے پھرتے پھرتے میں نے کیا دیکھا کہ ایک دم میرا اللہ میرے سامنے آ گیا، میرا اللہ مجھے مل گیا۔ ظالم تو کیا کہہ رہا ہے؟ فنادت بی الاشواق مہلا فهذه منازل من تهوى رویدک فانزلی۔ جب میرا اللہ میرے سامنے آیا تو میرے زخم بھر گئے، میرے شوق کی سواری نے پکارا، میری روح کے روئیں روئیں نے پکارا، میرے جسم کے رونگٹے رونگٹے نے پکارا، میری کھال بال کے ایک ایک ذرے نے پکارا، غزالی وہ آ گیا جس کے لیے تو تڑپتا تھا۔ یہی ہے جو تیرے دل کا مداوا، جو تیرے زخم کا مرہم، جو تیری ویرانیوں کو بہار میں بدلنے والا، جو تیرے اندر کے خلا کو پر کرنے والا۔ مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے آپ کو یہاں جمع کیا ہے، جہان پھر لو، جہان پھر لو، راگ و رنگ میں ڈوب کے دیکھ لو، ناچ گانے کی محفلوں میں ڈوب کے دیکھ لو، مینا اور ساغر سے کھیل کے دیکھ لو، نازنینوں کے پہلوؤں میں لیٹ کے دیکھ لو، یورپ امریکہ کی سیر کر کے دیکھ لو۔ اگر اللہ نہ ملا تو اس سینے کے خلا کو کائنات کی کوئی چیز پر نہیں کر سکتی۔ یاد رکھنا، اس درد، اس سینے میں، اس دل میں، یہ جو ایک جگہ اللہ نے بنائی ہے، یہاں 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 نہ دولت کا گزر، نہ عزت کا گزر، نہ شہرت کا گزر، نہ عورت کا گزر، نہ موسیقی کا گزر، نہ ممبر کا گزر، نہ کرسی کا گزر، نہ اقتدار کا گزر۔ جتنا اللہ سے دور ہوگے اپنے اندر خلا بڑھتا دیکھو گے، ویرانیاں بڑھتی دیکھو گے، بے قراریاں بڑھتی دیکھو گے۔ مچھلی پانی کے بغیر کیا تڑپے گی؟ جو وہ تڑپے گا جو اللہ سے دور ہو گیا۔ بھٹکا ہوا راہی کیا پریشان ہوگا جو اللہ سے دور ہو کر پریشان ہوگا۔ صحراؤں میں گم ہونے والا ایسی آہو بکا نہیں کرتا، جو اللہ سے بھٹکا ہوا آہو بکا اس کی روح میں فریادیں اتر جاتی ہیں۔ جنگلوں میں بھٹکا ہوا ایسا نہیں بھٹکتا جو اللہ پاک سے دور ہو کے انسان بھٹکتا ہے۔ میرے بھائیو، صحراؤں میں وہ ویرانی نہیں ہوتی جو اس سینے میں ویرانی آ کے ڈیرے جما لیتی ہے، جو سینہ اللہ کی محبت سے خالی ہوتا ہے۔ خالی گھر میں ایسے مکڑی جالے نہیں تنتی، خالی گھر میں ایسے مچھر مکھی پسوؤں کا راج نہیں ہوتا، جیسے اس سینے کو ویرانیوں کے تانے بانے اور وحشتوں کے پسو اور 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 اندر کے غموں کے مچھر جیسے اس سینے کو گھیر لیتے ہیں اور غم کے تانے بانے بکھیر دیتے ہیں۔ جو سینہ، جو دل اللہ کی یاد سے محروم ہوا، اللہ کے تعلق سے محروم ہوا، مجھے میرے رب کی قسم جس کے قبضے میں دھرتی اور کائنات کی بادشاہی ہے، جو دل اللہ سے ہٹا وہ برباد ہو گیا، وہ لٹ گیا، وہ مر گیا۔ ڈوبتا مسافر ایسا ناکام نہیں جیسے جس کا دل اللہ سے کٹ گیا وہ ناکام۔ تلواریں چل جانے والا ہے جس کے سر پہ تلواریں چل گئیں وہ ایسا ناکام نہیں
جو اللہ سے بھٹک گیا، جو اللہ سے دور ہوا، ہم پہ ستم ہوا، ہم پہ ظلم ہوا، ہمارا علم غلط ہو گیا، ہمیں آج کے علم نے سکھایا تفریح میں تمہاری لذت، عورت میں تمہاری لذت، موسیقی تمہاری غذا، مال تمہاری عزت، پیسہ تمہاری عزت، گاڑی تمہاری راحت، سنگ مرمر کے مرمری فرش تمہاری راحت، اور خوبصورت بنے بیڈ روم اور اس میں بچھے ہوئے خوبصورت نرم کارپیٹ اور گدوں پہ لیٹنا، اور خوبصورت سے خوبصورت زندگی کی چیزوں کو خریدنا، یہ ہے تیری راحت، یہ ہے تیری عزت۔ لے آؤ راحت کے سامان، راحت نہ پاؤ گے، لے آؤ چین کے سامان، چین نہ پاؤ گے، لے آؤ لے آؤ لے آؤ اپنی لذتوں کے سامان، پر حقیقی چین نہ پاؤ گے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سن لو کان کھول کے، صرف وہی دل زندہ ہوگا، وہی سینہ ٹھنڈا ہوگا جو میری یاد سے اپنے آپ کو بسا لے گا۔ بھائیو ہم ایک پیغام دے رہے ہیں، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، وہ پہل کر چکا ہے۔ بادشاہوں سے تعلق بنانے میں خود پہل کرنی پڑتی ہے، ہاں افسروں سے تعلق بنانے میں خود پہل کرنی پڑتی ہے، دنیا کے بڑوں کے در کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں۔ قربان جاؤ اس رب پر، اس مالک پر، اس خالق پر، اس رازق پر، اس قدرت والے پر جو اس پیشاب پاخانے کے بنے ہوئے انسان سے محبت میں پہل کر چکا ہے۔ یا ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کن لی محبا، اے میرے بندے میں تو تم سے پیار کرتا ہوں، تجھے میری قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر، تجھے میرے حق کا واسطہ جو تیرے اوپر بنتا ہے تو بھی تو مجھ سے پیار کر، تو بھی تو میری طلب میں آ، میں تو تیرے لیے دروازے کھول کے بیٹھا ہوں، باہیں پھیلا کے بیٹھا ہوں، پکار رہا ہوں ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ آیت مجھے ایک عجیب تخیل پیش کرتی ہے، ایک عجیب تصور میرے سامنے کھل کے آتا ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے ایک شفیق ماں، ایک قربان ہونے والی ماں اپنے اکلوتے بچے کے لیے باہیں پھیلائے کھڑی ہو، جھولی پھیلائے کھڑی ہو اور اسے کہہ رہی ہو آجا میرا بیٹا، آجا میرا لال، اور وہ لڑکھڑاتا اس کی طرف آ رہا ہو۔ وہ جتنا اس کے قریب آتا ہے اتنی اس کی بےتابیاں بڑھتی ہیں، اتنی اس کی محبت میں جوش آتا ہے، ایک اندر میں ولولہ اٹھتا ہے، ایک غلغلے کی آواز سنائی دیتی ہے، محبت جوش مارتی ہے۔ جب وہ لڑکھڑانے لگتا ہے تو پھر وہ انتظار نہیں کرتی کہ یہ گرنے کا، بلکہ لپک کر اسے اٹھاتی ہے اور اسے اپنے گود میں لے لیتی ہے، سینے سے لگاتی ہے۔ یہ آیت ایک ایسا منظر میرے سامنے پیش کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی باہیں کھول کے کھڑا ہے اور اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے اے میرے بندو آ جاؤ، تمہاری ماں وہ انتظار نہ کرے گی جو میں کر رہا ہوں، تمہاری ماں وہ شفقت نہ دے گی جو میں تمہیں دے رہا ہوں، تمہیں ماں کی گود میں وہ امن سکون نہ ملے گا جو تمہیں میری محبت کی گود میں ملے گا۔ سارے جہان سے یاری لگا دیکھی، کبھی مجھ سے بھی تو یاری لگا، کن کن راہوں پر تو چلا، جب بھی تو لوٹ کے آیا کانٹوں سے بھرا دامن پایا، زخمی پاؤں پائے، تھکا ہوا وجود پایا، بے قرار روح کو پایا، تیرے ہر سفر نے تجھے تڑپایا، تجھے مچلایا، تو مچل گیا، تو بے قرار ہوا، تو اور زیادہ پریشانیوں میں ڈوبا۔ ایک دفعہ میری راہ پہ تو چل گیا، تو پہلا قدم رکھے گا میں تیرے دل کو اطمینان سے بھر دوں گا۔ تو جب لڑکھڑائے گا میری باہیں تجھے سہارا دیں گی، جب تو گرے گا میں آگے بڑھ کے تجھے اٹھاؤں گا، جب تو آئے گا تو میں تیرا انتظار نہیں کروں گا، میں خود آگے بڑھ کے تیرے لیے خود آ جاؤں گا۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، تو میری طرف آ، میں خود چل کے تجھے لینے آ جاؤں گا۔ بھائیو اللہ سے تعلق بنا لو، یہ ہے تبلیغ کا پیغام۔ اللہ سے تعلق بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ اللہ مل گیا تو سب مل گیا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ میں 4 دن سے ایک ہی بات کہہ رہا ہوں، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ مال ملک سیم و زر یہ سب کچھ اگر اللہ کی راہ میں رکاوٹ ہے اسے طلاق دے دو، اگر اللہ کی راہ میں مددگار ہے اسے ساتھ لے لو۔ ہم تو نہ دنیا چھوڑنے کو کہتے، نہ دنیا پکڑنے کو کہتے، نہ فرمانی کی ہے چھوڑ دو، فرما برداری کی ہے لے لو۔ سلیمان کو تخت پہ بٹھایا، خوش ہے راضی ہے، خوش ہے راضی ہے۔ زکریا علیہ السلام کے سر پہ آرا کروا کے 2 ٹکڑے کر دیا، خوش ہے راضی ہے، خوش ہے راضی ہے۔ داؤد علیہ السلام کو بادشاہی دے دی، خوش ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کی گردن کٹوا دی، خوش ہے راضی ہے۔
ظاہر کی چیزوں سے دھوکہ نہ کھاؤ. اگر اللہ راضی ہے تو میں کامیاب ہوں، اگر اللہ ہی ناراض ہے تو یہ ملک و مال میرے کس کام کا. میرے بھائیوں، اللہ کو اپنا بناؤ. تخت تو اس نے فرعون کو بھی دے دیا، وزارت اس نے حامان کو بھی دے دی، شداد کو ملک دے دیا، قارون کو خزانے دے دیے، فرعون کو تخت پہ بٹھا دیا. تو کیا اس سے راضی تھا اللہ تعالیٰ؟ نہیں، ہرگز نہیں. ہمارا معیار، ہمارا مطلوب ہے جو امام غزالی نے فرمایا تھا، وعدت الى مصحوب اول منزلی. میرا اللہ مطلوب ہے، مجھے اللہ کی تلاش ہے، میں اللہ کی طلب میں ہوں، جس نے مجھے نطفے پر تجلی ڈالی اور اس نے مجھے کچھ نہیں پتا تھا. ماں کے پیٹ کے 3 اندھیرے تھے اور مرد اور عورت کا پانی آپس میں باہم دستو گریباں تھا. نہ مجھے پتا تھا نہ آپ کو پتا تھا. اس نے عرشوں پہ بیٹھ کے تجلی کو نازل فرمایا. ثم خلقنا النطفة علقة، اس کو علقہ بنایا. فخلقنا العلقة مضغة، اسے مضغہ بنایا. فخلقنا المضغة عظاما، اس میں ہڈیوں کو پرویا. فكسونا العظام لحما، اس پر گوشت چڑھایا. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اسے خوبصورت شکل عطا فرمائی. ثم السبيل يسره، پھر میرے دنیا میں آنے کا راستہ اللہ نے خود کھولا اور مجھے باہر نکالا. ایک فرشتے کو بھیجا. فأخرجك على ريشة من جناحه، اس فرشتے نے پر پھیلایا، آپ کو مجھے باہر نکالا. لا لك سن تقطع، میرے دانت نہ تھے میں کاٹ سکوں. ولا لك يد تبطش، تیرا ہاتھ نہ تھا کہ تو پکڑ سکے. ولا لك رجل تمشي، تیرے پاؤں نہ تھے کہ تو چل سکے. ایسے عالم میں مجھے کیا خبر تھا، آپ کو کیا پتا تھا؟ اللہ نے ماں کی چھاتیوں کو حکم دیا. ادرت لك عرقين رقيقين، وہاں سے دودھ کے 2 چشمے ابلنے لگے. ينبعان لك لبنا خالصا، انہوں نے تمہیں خالص دودھ پلایا. دافعا في الشتاء وباردا في الصيف، سردیوں میں گرم، گرمیوں میں ٹھنڈا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے هل يقدر على ذلك احد غيري، کوئی اور بھی ہے جو تیرے لیے سب کچھ کر سکے؟ کوئی اور بھی ہے؟ میں تو کچھ نہ تھا، مجھے ہواؤں سے سمیٹا. میں تو کچھ نہ تھا، مجھے ہواؤں سے سمیٹا. میں تو کچھ نہ تھا، پھر اس کو سمیٹ کر غذا بنایا. میں تو کچھ نہ تھا، غذا کو نطفہ بنایا. میں تو کچھ نہ تھا، نطفے کو رحم میں ڈالا. میں پھر بھی کچھ نہ تھا، اسے مضغہ بنایا. میں پھر بھی کچھ نہ تھا، اسے علقہ بنایا، اسے مضغہ بنایا. میں پھر بھی کچھ نہ تھا، اس میں ہڈیوں کو پرویا. میں پھر بھی کچھ نہ تھا، اس پہ کھال کو چڑھایا. آنکھوں کو بنایا، کانوں کو بنایا، انگلیوں کو بنایا، ناخن لگائے، ٹانگیں بنائی، پاؤں بنائے، انگلیوں کو ترتیب سے بنایا. میدے کو فٹ کیا، آنتوں کو فٹ کیا، دل دماغ جگر کا نظام چلایا، رگوں میں خون کو دوڑایا، دماغ کو چلایا، خیالات تخیلات کو چلایا، زبان بخشی، ذائقے بخشے. میرے ایک چیز کو اس نے پرویا، ٹھیک کیا، سنوارا. میں پھر بھی کچھ نہ تھا. پھر ایک فرشتہ آیا، اس نے روح ڈالی اور بچے کی حرکت شروع ہوئی. پر میں پھر بھی کچھ نہ تھا. پھر ماں کا در کھلا، اللہ نے پروں پہ باہر نکالا. میں پھر بھی کچھ نہ تھا. مجھے تو 5 برس کے بعد ہوش آیا کہ میں کچھ ہوں، میرا ایک وجود ہے. لیکن میں ماں کے پیٹ میں مرتا میں کیا کرتا؟ میں پیدا ہوتے مرتا تو میں کیا کرتا؟ میں 1 ماہ کے بعد مر جاتا تو میں کیا کرتا؟ میں 5 برس کے بعد مر جاتا تو میں کیا کرتا؟ مجھے زبان نہ دیتا، مجھے آنکھ نہ دیتا، مجھے کان نہ دیتا، مجھے ہاتھ نہ دیتا، مجھے پاؤں نہ دیتا، مجھے دماغ نہ دیتا، میرے جگر کو کام چھوڑنے کا حکم دے دیتا، مجھے آنتے نہ دیتا. وہ کیا سے کیا نہیں کر سکتا تھا. میری انگلیاں لے لیتا، میرے پاؤں لے لیتا، میری سوچ لے لیتا، جو چاہتا کر دیتا. میں نے تو ہوش سنبھالا تو میں نے دیکھا میری انگلیاں ٹھیک، میری آنکھیں ٹھیک، میرے کان ٹھیک، میرا بولنا ٹھیک، میرے ہونٹ ٹھیک، میرے دانت سلامت، میرا سر سلامت، میرے پاؤں سلامت، میرے گھٹنے سلامت. میں چلنے لگا، میں دوڑنے لگا، میں بھاگنے لگا. مجھے بھاگنے کی خواہش ہوئی، اللہ نے زمین کو بچھایا. مجھے کھانے کی خواہش ہوئی، اللہ نے غلوں کو اگایا. میں کچا نہیں کھا سکتا تھا، اللہ نے آگ کو جلایا. میں آگ سے کام نہیں لے سکتا تھا، اللہ نے عقل کو استعمال کروایا. اور لاکھوں کروڑوں نظام سے نکال کر اسے روٹی کی شکل میں بدلا. اسے میری ماں کے دل میں محبت ڈالی. اس نے پکا کے، میں تو کھانا بھی نہیں جانتا تھا، اس نے نوالے توڑ کے میرے منہ میں ڈالا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی. پھر مجھے ذائقہ بدلنے کا جی چاہا. میرے لیے پہلے دودھ آیا، پھر پانی آیا، پھر روٹی آئی، پھر گوشت آیا، پھر غلے آئے، پھر انڈے آئے، پھر مرغے آئے، پھر ہرن آئے، پھر مچھلیاں آئیں، پھر کباب آئے، پھر پھل قربان ہوئے، پھر جانور قربان ہوئے. ان
کے تھنوں سے دودھ قربان ہوا، میں نے پینا چاہا تو اس نے مجھے ہزاروں قسم کے مشروب پیش کر دیے، میں نے سنگت چاہی تو اس نے ماں دے دی، اس نے باپ دے دیا، اس نے بھائی دے دیے، اس نے بہن دے دی، اس نے دوست دے دیے، میں شہوت میں آیا اس نے بیوی دے دی، مجھے اولاد کی ضرورت پڑی اس نے بچے دے دیے، مجھے چھت کی ضرورت پڑی اس نے گھر دے دیا، مجھے کمائی کی ضرورت پڑی اس نے اسباب مہیا کر دیے، اس نے لاکھوں قسم کے پھل کھانے کو میں یکسانیت سے اکتایا تو اس نے موسم بدل دیے، اس نے موسم بدل دیے، ہر موسم کے پھل الگ بنا دیے، غذائیں الگ بنا دی، پھل الگ بنا دیے، ہر ذائقے الگ بنا دیے، میں ایک خوشبو سے تنگ آیا، اس نے چنبیلی کو مہکایا، اس نے نرگس کو مہکایا، اس نے گلاب کو مہکایا، اس نے قسم قسم کے پھولوں کو مہکا کر، اور اس نے مجھے مٹھاس کی ضرورت پڑی، ایک مکھی کو حکم دیا، اس نے شہد کے ٹنوں ٹن بنانے شروع کر دیے، اس نے گنے میں رس بھر دیا، اور کھجور میں اس نے مٹھاس کو بھر دیا، اس نے غلے اور قسمیں ہر قسم کے پھل پھول غلے ہوا فضا خلا، میں نے رات کو روشنی چاہی اس نے چاند کو چمکایا، میں نے خالی چھت پسند نہ کی اس نے ستاروں کو جھلملایا، میں اندھیروں سے اکتایا تو مشرق نے سورج سے نقاب کشائی کی اور وہ سج کے باہر آیا، اس نے اپنے چہرے سے میرے دن کو روشن کیا، پھر میں دن سے تنگ پڑ گیا تو سورج نے پردہ گرایا اور جا کر مغرب میں سو گیا، پھر مجھے رات کی نیند پوری ہوئی تو اللہ نے پھر مشرق سے سورج کو نکالا اور پھر اس کو روشنیاں دے کر پھر میں نے گرمی کو محسوس کیا، اس نے ہواؤں کو ٹھنڈا کیا، پھر اس نے سردی کو لایا، میں سردی سے تنگ ہوا، اس نے موسم کو بدلا اور وہ گرمی کو لایا، زمین پیاسی ہوئی مجھے پانی کی ضرورت پڑی تو اللہ پاک نے سمندر پہ آگ کو برسایا سورج کی، اسے بخارات بنایا، بخارات کو اوپر جا کے ٹھنڈا فرمایا، اسے بادلوں میں بدلا، بادلوں کو قطروں میں بدلا، پھر آسمان سے قطروں کو کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے بارش کو برسایا، قتل الانسان ما اکفرا، ارے ظالم تجھے اب بھی سمجھ میں نہ آئی تو پھر بھی ناشکرا رہا، من ای شیء خلقہ، تجھے بھول گیا میں نے تمہیں کہاں سے بنایا تھا، تجھے نہیں پتا، آج تو اکڑ کے چلتا ہے، گاڑی میں گردن اونچی کر کے چلتا ہے، دائیں بائیں لوگوں کو دیکھتا ہوا چلتا ہے، دیکھو میری لینڈ کروزر میں 5 فٹ اوپر بیٹھا ہوں، تم بونے لوگ راستے سے ہٹ جاؤ، تو وہ دن بھول گیا، تو میں تجھے بتاتا ہوں، من ای شیء خلقہ، من ای شیء خلقہ، تجھے یاد ہے میں نے کہاں سے بنایا تھا، من نطفہ، یہاں وقف ہے، چونکہ ہم اللہ کی مراد نہیں سمجھتے اور ہمارے اکثر قاری وہ صرف قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، وَمِن نُطْفَةٍ خَلَقَهُ، وہ اس کو آگے جوڑ دیتے ہیں یا پیچھے جوڑ دیتے ہیں، اللہ کی مراد سمجھو، اگر کوئی قاری بیٹھے ہیں یہاں زور سے وقفیہ کرو، قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ، ارے تیرا ستیہ ناس ہو میرا بندہ، تو کتنا ہی ناشکرا نکلا، من ای شیء خلقہ، یہاں ضرب لگاؤ، تمہیں پتہ بھی ہے تم کہاں سے بنے ہو، من نطفہ، آج اکڑ کے نہ چل، وہ دن یاد کر جب تو گندا پانی تھا، ٹپکتی منی تھا، ناپاک پانی تھا، ٹپکتی منی تھا، تیرا وجود نہ تھا، من نطفہ، بھول گیا، آج تیری آنکھیں بے باک ہو گئی، کسی کی بیٹی کی عزت تجھے عزت نظر نہ آئی، کسی کی بہن کی عزت تجھے عزت نظر نہ آئی، آج تو بھول گیا، تیری زبان گالی گلوچ کی عادی ہو گئی، آج تو بھول گیا، تیرے کان گانوں کے عادی ہو گئے، تیرے قدم رقص گاہوں کو چلے، تو بھول گیا میرا بندہ، خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض ما امرہ، ہائے ہائے تو نے وہ نہ کیا جو میں چاہتا تھا، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کبھی اپنا کھانا تو دیکھا کر، أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، میں تھا جس نے بارش کو برسایا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر میں تھا جس نے زمین کو پھاڑا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، پھر تجھے یاد بھی نہ رہا، آسمان سے پانی برسا، زمین کی رگوں میں اترا، اسے نرم کیا، دانے کو پھاڑا، گٹھلی کو پھاڑا، انبتنا فیہا حبا وعنبا، میں نے تیرے لیے دانا غلہ نکالا، انگور نکالے، باغات نکالے، زیتون نکالا، کھجور نکالا، پھر صرف تیرے لیے نہیں، تیرے جانوروں کو ضرورت تھی، نہ وہ روٹی کھا سکے اور نہ وہ تیری طرح پھل کھا سکیں، تو
تو میں نے ان کے لیے چارہ نکال دیا متاعا لکم ولانعامکم، تیرے لیے، تیرے جانوروں کے لیے۔ اور پھر میں بیٹھ گیا کہ اب دیکھو کب میرے احسان کو مان کر سر جھکاتا ہے، کب میرے قدموں میں سر رکھتا ہے۔ نمازی جب سجدے میں سر رکھتا ہے تو اللہ کے قدموں میں آ جاتا ہے، تحت الثری تک زمین ٹھنڈی ہو جاتی ہے، پاک ہو جاتی ہے۔ مجھے میرے رب کی قسم 40 دن کی بارش سے زمین ایسی ٹھنڈی نہیں ہوتی جیسے ایک مومن کے ندامت کے آنسو سے زمین ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ ارے اسے آنسوؤں کا پانی پلاؤ، یہ آسمان کے پانی کو بھی ترس چکی ہے اور یہ آپ کے میرے آنسوؤں کے پانی کو بھی ترس چکی ہے۔ آسمان کا پانی 12 انچ تک زمین کو نرم کرتا ہے اور میرے تیرے ندامت کا ایک آنسو اس کو تحت الثری تک نرما دیتا ہے۔ آسمان کا پانی 6 انچ کے اوپر ہریالی لاتا ہے اور آپ کی آنکھ کا، میری آنکھ کا نکلا ہوا ندامت کا آنسو اس کی گہرائیوں تک جا کر اسے ہرا کر دیتا ہے، اسے ہریالی میں بدل دیتا ہے۔ اس کا سینہ آپ کے آنسو سے جیسا ٹھنڈا ہوتا ہے، ایسی برسات کی بارش سے رم جھم ہو یا گھنگھور گھٹا ہو یا رم جھم برسات ہو، میرے رب کی قسم آپ کے آنسو میں وہ برسات چھپی ہوئی ہے، وہ گھنگھور گھٹا چھپی ہوئی ہے کہ یہ زمین تحت الثری تک ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے واسطے اسے آنسوؤں کا پانی پلاؤ۔ یہ اس پر ناچ گانا اتنا ہوا ہے کہ یہ جل چکی ہے، اس پہ زنا اتنا ہو رہا ہے کہ اس کا کلیجہ سوکھتا، اس کی ہڈیاں ہوتی تو راکھ ہو جاتی۔ اگر یہ شعور رکھتی تو چیخ چیخ کے یہ پھٹ چکی ہوتی۔ اس پہ اتنی شراب کی جا رہی ہے کہ یہ تحت الثری تک بے قرار ہو کر مچل رہی ہے۔ اس پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ یہ پھٹنے کو ہے، یہ چیخنے کو ہے، چلانے کو ہے۔ اگر اللہ اس کو نہ تھامتا تو آج میرے آپ کے ظلم و ستم سے یہ کب کی پھٹ چکی ہوتی، آسمان گر چکا ہوتا، ستارے جھٹ چکے ہوتے، سورج بے نور ہو چکا ہوتا، ہمالیہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر ہواؤں میں بکھر جاتا۔ جو آج کا مسلمان اور جو آج کا انسان اپنے اللہ کا باغی بن کے چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے اللہ کو اپنا بنا لو، یہ ہے ہمارا پیغام۔ اس کے لیے ہر جتنی بڑی قیمت دینی پڑے دے دو، جتنی بڑی قیمت دینی پڑے دے دو، نہیں تو ہم قیامت کے دن برباد ہو جائیں گے، اللہ کے سامنے نہیں آ سکتے، ہم برباد ہو جائیں گے۔ مال کے غلام نہ بنو، پیسے کے غلام نہ بنو، سونے چاندی کے غلام نہ بنو، حکومت وزارت کے غلام نہ بنو۔ آپ کو پتہ نہیں اس مہینے میں کیا ہوا تھا؟ ایک شخص نے، ایک ہستی نے، ایک نوجوان نے، ایک دو جہان کی عزت پانے والے نے، جنت کے ایک سردار نے، جس کے لیے جنت کی گارنٹی اس کا نانا اسے دے گیا تھا اور اسے کہہ گیا تھا کہ حسن بھی جنت کا سردار ہے اور حسین بھی جنت کا سردار ہے اور ان کی ماں فاطمہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ آپ نے فرمایا ایک فرشتہ آیا ہے، مجھے بتا کے گیا ہے فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اتنی بڑی کامیابی لے کر کہ جنت کی ضمانت ہو گئی، جنت کی گارنٹی ہو گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، اس سے لاڈ، اس سے پیار۔ گلی میں کھیل رہے، بچے بھی کھیل رہے، آپ ایک شادی میں شرکت کو جا رہے یا کسی جگہ سے واپس آ رہے یا کہیں جا رہے تھے، میرے ذہن میں گلی سے گزرے، بچے کھیل رہے، حسین بھی کھیل رہے، تو آپ نے کہا بھائی پکڑو، جیسے ہم چھوٹے بچوں کہتے ہیں پکڑو، تو آگے بڑا دلیر بن کے بھاگتا ہے اور ہم ذرا آہستہ ہوتے ہیں۔ بچہ سمجھتا ہے میں تو پکڑا ہی نہیں دے رہا، معصوم وہ سمجھتا ہے میں تو اپنے ابا کو پکڑا ہی نہیں دے رہا، میں تو اپنی ماں ماموں کو پکڑا ہی نہیں دے رہا، تو وہ آگے بھاگتا ہے، ہم کہتے ہیں پکڑو، وہ آگے بڑے دلیر ہو کے ہنستا بھی ہے اور یہ سمجھتا ہے دیکھو کتنا بڑا آدمی مجھے نہیں پکڑ پا رہا۔ یہی کچھ اللہ کے نبی نے حسین کے ساتھ کیا۔ آپ نے کہا پکڑو بھائی، فجعل یزاحقہ، پکڑو بھائی، وہ آگے بھاگ رہے اور ہنس رہے کہ میرا نانا مجھے پکڑ ہی نہیں پا رہا، پکڑو بھائی۔ یہاں تک ہم نے کہا یہ پکڑ لیا اور اٹھایا، ایک ہاتھ چھوڑی کے نیچے رکھا، ایک ماتھے پہ رکھا اور ہونٹوں کو چوما اور ماتھے کو چوما کہ اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار فرما۔ جو اس سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، جو اس سے بغض رکھے گا مجھ سے بغض رکھے گا۔ تو ہم تو تبلیغ میں پھر رہے ہیں کہ جنت مل جائے۔ یہ ماشاءاللہ
300-400 جماعتیں آئی ہوئی ہیں 4 مہینے والوں کی، 10 دن کے لیے گھر بار چھوڑ کے جنت مل جائے، روزانہ یہاں ساتھی اکٹھے ہو رہے جنت مل جائے، چلے کے سفر، سال کے سفر، 7 مہینے کے سفر کہ جنت مل جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ حسین کو تو جنت مل گئی تھی، اس کا تو یہ بات تو پوری ہو چکی تھی، اب اس کو اپنے آپ کو لٹانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ضرورت تھی اپنے آپ کو قربان کروانے کی؟ ایک پیغام ہے یہ واقعہ، صرف قصہ خانی نہیں، چونکہ ہمارا سارا دین روایت بن گیا تو یہ قصہ بھی روایت بن گیا۔ خالی 10 دن آپ کا قصہ دہرا لیتے ہیں اور پھر لمبی تان کے سو جاتے ہیں، جیسے کوئی پیغام نہیں تھا اس کے اندر۔ پیغام تھا کہ اللہ کے سامنے رکھو، اس کو راضی کرتے ہوئے جو قربانی دینی پڑے دے دو، ہار جاؤ جان کی بازی، ہار جاؤ اولاد کی بازی، ہار جاؤ ملک کی بازی، ہار جاؤ درہم دینار کی بازی، ہار جاؤ ساری دنیا کی بازیاں، اگر اللہ تمہیں مل گیا تو کل جیت کے اٹھو گے۔ کوئی چھوٹی موٹی قربانی؟ کیا لوگ تھے، ہے برید بن حضیر، آپ کے ساتھیوں میں سے کہنے لگے، جب آمنے سامنے آئے نا لشکر، کہنے لگے لوگو گواہ رہو، میری جوانی بھی بے داغ تھی، اور میری جوانی کے بعد کہولت بڑھاپے سے پہلے، جوانی کے بعد 50 سال کی عمر، میری جوانی بھی بے داغ تھی، میری کہولت بھی بے داغ تھی، میں ہمیشہ اللہ کی رضا کا متلاشی رہا، آج میں جنت کا مشتاق ہوں، اور اللہ کی قسم ہمارے اور جنت کے درمیان صرف اتنا فاصلہ رہ گیا ہے کہ یہ کوفے کا لشکر آ کے ہمیں قتل کر دے اور ہم وہ گئے جنت میں۔ سعید بن عبداللہ الحنفی، تو حسین نے کہا جان بچاؤ نکل جاؤ، انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم اگر مجھے یہ پتا ہو کہ میں تیری خاطر 1000 دفعہ قتل کیا جاؤں گا اور پھر تو بچ جائے گا تو میں تیرے لیے 1000 دفعہ قتل ہو جاؤں گا، کہ تیری رضا میں مجھے اللہ کے رسول کی خوشنودی ملے گی اور اس کی رضا میں اللہ کی رضا ملے گی۔ میں تو 1 دفعہ قتل ہوں گا، میں تو 1000 دفعہ قتل ہونے کو تیار ہوں، یہ تو 1 قتل ہے، میں کیسے بھاگ سکتا ہوں؟ ایک ایک کر کے سب قربان ہو رہے، خود بھی زخموں پہ زخم کھاتے آخر نڈھال ہو کے گرے۔ اب باپ تو تھے نا، چھوٹے بچے کو بلوایا آخری دفعہ پیار کرنے کے لیے، وہ خیمے میں تھے مستورات کے ساتھ، عبداللہ ان کو بلوایا پیار کرنے کے لیے اور آخری دفعہ الوداع کہنے کے لیے، ان کو سینے سے لگایا، ان کو چوما اور ان سے باتیں کر رہے تھے، اور وہ پیاس سے تڑپ رہے تھے کہ حرملہ بن کامل کا سنسناتا ہوا تیر آیا اور آپ کے آخری بیٹے عبداللہ کے بھی گلے کے پار ہو، اور خون کو اپنے چلو میں دونوں ہاتھوں میں ایسے بھر لیا اور ایسے آسمان کی طرف اٹھا دیا کہ اللہ میں ایسے بھی تجھ پہ راضی ہوں، میں سستا سودا کر رہا ہوں، تو مل گیا سب مل گیا، تو مل گیا سب مل گیا۔ اتنا بڑا وجود اللہ پہ قربان ہو سکتا ہے؟ بھائیو اللہ پر کوئی سمجھوتا نہ کرو، چاہے کٹ جائیں، مٹ جائیں، پٹ جائیں، لٹ جائیں، اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں سابقہ زندگی سے توبہ کرو،